بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں میاں بیوی کے میٹرز پر جو ایک دوسرے کی قربت یا دوری کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان میں سے آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، دنیا جہان کے اندر اس کے شر کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور وہ میں سٹارٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کی ڈیٹیل پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ ہے بد زبانی۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں خاوندوں سے بھی بیویوں سے بھی، اس نقطے کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجیے گا۔ بندہ ایک دوسرے سے جب محبت کرتا ہے نا تو اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ خوبصورتی سبب ہو سکتی ہے، مال و دولت سبب ہو سکتی ہے، سروسز سبب ہو سکتی ہیں، بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھے کہہ لیجئے کہ اس کے جملے، بہت کچھ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ میں ایک بہت بڑی مثال دوں گا پھر اس کے بعد ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اس کائنات میں سب سے خوبصورت ہستی اللہ رب العزت نے جو پیدا کی ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے زیادہ خوبصورتی کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اس دور کی عورتوں نے بے خودی میں اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ بھئی چھریاں ان کی انگلیوں پر چل گئی ہیں۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی اور اپنے کلیجے بھی کاٹ لیتی تو ان عورتوں کو محسوس نہیں ہو سکتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے آپ اس کو جتنا بھی بیان کریں آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن خوبصورتی انتہا کی، سخاوت انتہا کی، دوسروں کے کام آنا انتہا کا، عبادت انتہا کی، ہر چیز اپنی پیک پر، یقیناً ایک مکمل ترین ہستی ہے ہر لحاظ سے۔ لیکن رب رحمان نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام خوبیوں جو لوگوں کو جوڑتی ہیں، سخاوت لوگوں کو جوڑتی ہے، خدمت لوگوں کو جوڑتی ہے، بہادری لوگوں کو جوڑتی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا لوگوں کو جوڑتی ہے، اور اسی طرح اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ چیز لوگوں کو جوڑتی ہے۔ یہ ساری خوبیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پبلک کو قریب کرنے اور دور کرنے کے حوالے سے ایک نقطہ سمجھا رہے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، لہجوں میں کڑواہٹ ہوتی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے قریب بیٹھنے والے لوگ تھے انہوں نے آپ کے پاس نہیں بیٹھنا تھا، یہ چھٹ جانے تھے، یہ دور ہو جانے تھے، یہ آپ کے پاس آ کے گسڑ کے ساتھ بیٹھنا، قریب بیٹھنا، چمٹنا، چومنا، یہ چیزیں آپ کو میسر نہیں آنی تھیں۔ اگر ایک کمی ہوتی اور وہ کون سی؟ آپ کی زبان میں سختی ہوتی۔ میری بات سمجھ لیجئے، بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ کے احتیاط بتا رہے ہیں کہ ان تمام خوبیوں پر جو سب سے بڑی خوبی لوگوں کو قریب کرنے کا باعث بن رہی ہے وہ بن رہی ہے آپ کی زبان کا میٹھا ہونا، آپ کی زبان کا چاشنی والا ہونا، آپ کے لہجوں کا نرم ہونا اور محبتوں والے جملے استعمال کرنا، اور آپ کی میٹھی زبان جو ہے اس نے لوگوں کے دلوں کو قریب کیا ہے، جوڑا ہے۔ لیکن اگر یہاں تلخی ہوتی، کڑواہٹ ہوتی، تو رب کہہ رہا ہے جو دلوں کا جوڑنے والا، دلوں کا پھیرنے والا، جو سب کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کے گرد لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے چھٹ جانا تھا، سائڈ میں ہو جانا تھا۔ مجھے یہاں سے جو بات سمجھائی وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا بزنس ہو یا سیاست ہو یا کہہ لیجئے کہ دنیا کا کوئی پروفیشن، ہر بندہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے قریب ہوں۔ سب سے زیادہ دوریاں پیدا کرنے کا باعث زبان کی سختی ہے، اور سب سے زیادہ قربتیں پیدا کرنے کا باعث زبان کا نرم ہونا ہے، اچھے لفظوں کا، جملوں کا، لہجوں کا استعمال ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں باہر کی سوسائٹی الگ دنیا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی ایسی ضرورت ہے جس سے کبھی وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ گھروں کو چلانے کے لیے جب خاوند کو اس کو نظر آتا ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، پھر وہ رشتہ داروں کی منتیں کرتا ہے، کوئی بچی بھیج دیں، کوئی بہن آ جائے جو 4 دن ہمارے گھر کے کام سنبھال لے، بچوں کی ماں ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ آتی ہے گھر کس طرح چلایا جاتا ہے۔ اور بیوی جو ہے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھئی میرا گھر والا جو ہے وہ تو بستر پر پڑا ہے، وہ مزدوری کرنے نہیں جا رہا، وہ ڈیوٹی پہ نہیں جا رہا، اب باہر کے کام کوئی کرنے والا نہیں ہے، پھر وہ بیچاری پڑوسیوں کا سہارا لے، پھر وہ کسی کزن کا سہارا لے، اس نے بھی زندگی اپنی مینج کرنی ہے۔ یہ ایک ایسی جوڑی ہے جو ایک دوسرے سے ڈینائی نہیں کر سکتی، بے پرواہی اختیار نہیں کر سکتی، لیکن
اگر ان کے دلوں میں دوری ہوگی تو یہ قریب رہنے کے باوجود بھی دور ہیں. فزیکل قریب ہونا کوئی کمال نہیں ہے, مینٹلی اور دلی طور پر قریب ہونا ضروری ہے, خواہ فزیکل فاصلے جتنے مرضی ہو. لیکن میں دونوں سے گزارش کرنے لگا, بیوی جتنی مرضی خوبصورت ہو, جتنی مرضی بیوی خدمت گزار ہو, اگر کوئی بیوی بدتمیز ہے, بد زبان ہے, میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اس کا خاوند ڈیوٹی دینے پہ آ جائے تو آ جائے, لیکن اس کے خاوند کے دل میں اس عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ خاوند اس کی بدتمیزیوں کے باوجود, اس کی بد زبانی کے باوجود یہ کہے کہ بھی تم تو میرے دل کی ہیروئن ہو, تم تو پتہ نہیں میرے نزدیک کیا لیول رکھتی ہو. ہاں, اگر وہ دل سے معاف کر دے اس کا خاوند, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں, دنیا کی خوبصورت ترین بیوی اور دنیا کی سب سے بہترین خدمت گزار بیوی اگر وہ بد زبان ہے, اگر اس کی زبان میں تلخی اور لہجوں میں کڑواہٹ ہے, تو میں دعوے سے کہتا ہوں اس کا خاوند اس کے ساتھ رہنے میں کمپرومائز کر کے وقت تو گزار سکتا ہے, لیکن بطور وہ خاوند جس کے دل میں یہ بستی ہے, یہ جوڑی اس سٹیج پر نہیں ہے. یہ غلط فہمی بیویوں کو دور کر لینی چاہیے کہ میں جتنی مرضی بدتمیزی کروں, میں جتنی مرضی کڑواہٹ والی گفتگو کروں, تو میرا خاوند جو ہے وہ میرے آگے پیچھے پھر بھی پھرتا ہے. اس بیچارے نے پھرنا اس لیے کہ شاید اس کے پاس آپشن نہیں ہے, یا مشرقی روایات کے تحت وہ کہتا ہے اب گلے پڑا ڈھول بجانا تو پڑے گا. اس کی کمٹمنٹ یا اس کا کمپرومائز الگ بات ہے, لیکن یاد رکھیے, میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو بھی بیوی اپنے خاوند کے حوالے سے تلخ رویوں کی مالک ہے, وہ اپنے خاوند کے دل کی شہزادی نہیں ہے, اس کی ملکہ نہیں ہے. خاوند ایک جاب کر رہا ہے, خاوند ایک گھر چلا رہا ہے, بس اس کی مجبوری ہے, لیکن دل پر حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے سروسز کم بھی ہوں تو چلے گی, خوبصورتی گزارے کی بھی ہے تو چلے گی, لیکن اس کے لہجوں کی مٹھاس, اس کے لفظوں کا چناؤ, اس کی مسکراہٹوں والا چہرہ, یہ ہوگا تو ہر چیز پر گزارا ہو سکتا ہے, لیکن اس تلخی پر, کڑواہٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ دلوں کو جیتنے والا رویہ نہیں. اسی طرح کوئی خاوند بڑی محنت کرے, بڑی مزدوریاں کرے, بڑی چیزیں لا کے دے, لیکن اگر اس کا خاوند بدتمیز ہے, زبان کا سخت ہے, گالیاں دینے والا ہے, تو یاد رکھیے اس کے ہزاروں روپے کے خریدے گئے سوٹ, ہزاروں روپے کی خریدی گئی جیولری, ہزاروں روپے کی خریدے گئے کاسمیٹکس اور گفٹس, بہت کچھ, بدتمیز اور بد زبان خاوند جو ہے یہ بیوی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا. وہ الگ بات ہے کہ بیوی بھی یہ سمجھے کہ اب 2 4 6 بچوں کے بعد میں کہاں جا سکتی ہوں, ہے تو بدتمیز لیکن گزارا تو کرنا ہے, کدھر جائیں. یہ جو لفظ ہے اس کا بتا رہا ہے کہ اس کا خاوند اس کے دل میں نہیں بس رہا. اس لیے میری یہ گزارش ہے دونوں سے, اگر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا خاوند واقعی اس کو ملکہ سمجھے, واقعی اس کو اپنی محبت کی پیک پر سمجھے, تو بیوی کا بدتمیزی کے رویے سے, بد زبانی کے رویے سے, تلخ جملوں اور کڑواہٹ والے لہجوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح خاوند جتنی مرضی انویسٹمنٹ اپنی بیوی پر کرے, جتنی مرضی سہولیات دے, اگر وہ بدتمیزی کے رویے کو کنٹرول نہیں کرے گا, وہ بد زبانی کو کنٹرول نہیں کرے گا, تو اس کی بیوی بھی گزارا کرے گی, لیکن اس کو اپنے سر کا تاج کیا اس نے سمجھنا ہے, جو دل میں نہیں ہے وہ ایک فزیکل موومنٹ ہے, جس طرح اسٹیچو ہوتے ہیں, جس طرح کہہ لی روبوٹ ہوتے ہیں, جس طرح کہہ لیں کہ ملازم اور متحد اور آفیسر ہوتے ہیں, اس طرح زندگی چلے گی. لیکن اگر صحیح مزے کی زندگی گزارنی ہے تو یاد رکھیے گا ہر خوبصورتی کا بیڑا غرق کرنے والے تلخ لہجے ہیں, ہر خدمت کا بیڑا غرق کرنے والے کڑواہٹ کے مارے ہوئے لہجے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تھوڑی خدمات کو بھی قبول کیا جائے, ہماری درمیانی خوبصورتی کو بھی تسلیم کر لیا جائے, اور خاوند یہ سمجھے کہ میری تھوڑی سی محنت مزدوری سے جو میں گھر لے کے آتا ہوں اس کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیا جائے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی زبانوں میں مٹھاس ہونی چاہیے اور دونوں کے لہجے کڑواہٹ سے پاک ہونے چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں پھر سمجھا رہا ہوں, سب سے زیادہ سروسز دینے والی بیوی, بہت خوبصورت بیوی, بہت چیزیں لا کے دینے والا خاوند, ان دونوں میں سے جو بدتمیز ہوگا, جو بد زبان ہوگا, جو لہجوں لفظوں کا کڑواہٹ کا مالک ہوگا, وہ دوسرے کے دل میں جگہ نہیں بنائے گا. یہ گھر ایسے ہی چلے گا جس طرح کوئی جاب کرنے والے آفس میں مجبوراً اکٹھے ہو گئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنا کے بیٹھیں, تو اپنی زبان کی کڑواہٹ اور اپنے لفظوں کی کڑواہٹ اور اپنے لہجوں کی تلخی, اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا.
بد زبانی ہر خدمت کا نقصان کرے گی، ہر خوبی کا بیڑا گرک کرے گی، اور اچھی زبان، میٹھی زبان آپ کی تھوڑی خدمات کو بھی چار چاند لگا دے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں،